صاحب کل قومی اسمبلی خطاب میں کیسر احمد شیخ وفاقی وزیر ہے، اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے پہلے شہریار افریدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. تو کیا آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ماں والا کردار ادا کر رہا ہے یا آرمی چیف باپ والا کردار ادا کر رہا ہے؟ یار یہ قوم جو ہے نا، یہ فوج کی جنی ہوئی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اب آپ نے فوج کو جو ہے ماں باپ بنا دیا. میں نے نہیں بنایا کیسر احمد بھائی، شیخ جس نے بھی بنایا ہے خدا کا خوف کرو یار، شہریار افریدی خدا کا. جس نے بھی بنایا ہے، فوج ہماری محافظ ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے، اس ریاست کا ایک حصہ ہے. مہربانی کرو یار، اقرار کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ نون کے لوگوں نے اگر سفر کیا ہے پی ٹی آئی کے دور میں تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آج یہ جو ہمیں منہ پہ بولتے ہیں کہ آپ کے دور میں ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ جھوٹ تو نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تعین ہونا چاہیے کہ ہمارے دور میں ان کے ساتھ کس نے کیا. آج شہریار افریدی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ منسٹر میں تھا، لیکن اب آج رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا کہ آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، یا انکوائری کریں کہ آپ کے خلاف کیس کس نے بنایا. تو لہذا میں نے جو بات کی، میں مشکور ہوں ٹریجری بینچز نے اس کو ریسپروکیٹ کیا. گزارش یہ ہے کہ 12 لوگوں کی لاشیں گری ڈی چوک میں. انہوں نے ڈی چوک میں دھرنا ہمیں نہیں کرنے دینا تھا، چاہے اس کے لیے یہ 1200 لاشیں گراتے. تو لہذا اگر تھوڑی سی عقل کا تقاضا ہے یا منطق کا تقاضا ہے کہ ہم اگر ایک ایسے ماحول میں پیدا کر سکیں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں. ہمارے علاقوں میں 10-10, 20-20, 50-50 قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی صلح کرتے ہیں. یہاں ہم نے کس نون والے کو مارا ہے یا نون والے نے کس پی ٹی آئی کو مارا ہے؟ جو مارا ہے، جن لوگوں نے مارا ہے، وہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اور اتنے بڑے بڑے سیاستدان اس پارلیمان کا حصہ ہے. ہمارا یہ مسئلہ پورے قوم کا مسئلہ ہے، اور سب نے اس ایوان میں ممبران کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ جا کے ملک کے مسائل کا حل کریں. یہاں ہم لڑے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ یقین کریں، میں اپنے حلقے کے کاموں کے سلسلے میں کسی وزارت میں جا ہی نہیں سکتا ہوں. جاؤں گا سر پھر سنجیدہ کون سنیں نا، جاؤں گا تو پیچھے سے جناب علی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور سوشل میڈیا پہ اتنے بدتمیز لوگ بیٹھے ہیں، گالم گلوچ سے کم پہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اور جو جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ بدتمیز ہیں تو ان کی نسلوں پہ بھی لعنت ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے. ہمیں بدتمیز نوجوان نہیں چاہیے، نہ ورکر چاہیے ایسے جو ہمارے ساتھ یا ہمارے مخالفین کے ساتھ بد کلامی کرے، بد زبانی کریں، گالم گلوچ کریں. ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. تو آج میں نے بات کی اور اب اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گیا ہے. شیر افضل محمد صاحب جیو نیوز سے بات کیجیے گا ایکسکلوسیولی. پارا چنار کی صورتحال بہت خراب ہے. کے پی کے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو کیا پارلیمان کچھ کرے گی؟ میں کل جا رہا ہوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان سے ملاقات کے لیے. میرے پاس پارا چنار کے دونوں فریقین آئے، اہل تشیع اور اہل سنت. اور پھر میں نے وہاں جو ہمارے اس ریجن کا جو آرمی کا بڑا افسر ہے اس سے میں نے بات کی. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی، وہاں کے متعلق ایمینر صاحبان سے بات کی. ہم شاید کل ہی انیشیٹو لے رہے ہیں اور ہم جرگے کی صورت میں جا رہے ہیں ان کا ایک پائیدار ایک صلح کرانے کے لیے. مسئلے کی اختلاف اب زمینوں کے تنازع تک پھیل گیا ہے. تو لہٰذا اور ہمیں احساس ہے، آج رپورٹ وفاقی وزیر نے پیش کی کہ بچے مرے ہیں. جی، ادویات نہیں ملی، روڈ بند ہے اور 29 بچے جاں بحق ہوئے ہیں. دیکھو پاکستانیوں یہ سوچنا، بچے مرے ہیں ادویات کی عدم دستیابی یا روڈ کی بلاکیٹس کی وجہ سے، لیکن اصل وجہ یہ ہے ہماری نااہلی. بھائی یہ دیکھو، ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے پاکستان کے ایک ضلع کے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں؟ جس طرح ہم یہاں پی ٹی آئی اور نون کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے، اسی طرح پورا پاکستان وہاں قرم کا تماشا. اسٹریٹجی دیں گے؟ میں چونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، اور اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ ہم جرگے کی شکل میں جا رہے ہیں اور طرفین کو سنیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ اختیار دے.
تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات کروں گا. امید ہے ہماری اخلاص ہوگا کہ اگلے دن جو ہے کوئی خانہ کعبہ. سر آپ نے مل بیٹھنے کی بات کی, یہ بتائیے گا, خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے نہیں مل بیٹھیں گے, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے. عمران خان صاحب تو بیٹھنے کی بات ہی نہیں کر رہے. میرا خیال یہ ہے, آپ کی بات درست ہے, کچھ ذمہ داریاں ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے. ساری ذمہ داریاں, سارے الزامات یا ساری چیزیں خان کو تفویض کر دینا کہ وہ جناب فیصلہ کریں, بات کرنی ہے بات نہیں کرنی ہے. خان جو ہے وہ جیل میں نظر بند ہیں, اس کو 20 طریقے سے 20 پیغامات جاتے ہیں, ہر پیغام اپنے نقطۂ نظر سے لوگ دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو یہاں پارلیمان میں بیٹھے ہیں, آج بھی انہوں نے کہا کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنا کردار ادا کریں, ہر وقت خان کی طرف دیکھیں, ڈیچو کی کال بھی وہ دیں, یہ ایجوٹیشن کی کال بھی وہ دیں, بائیکاٹ کی کال بھی وہ دیں. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا, پی ٹی آئی نے مینڈیٹ دیا ہے, ہمارے بھی فرائض ہیں کہ ہم خان کی رہائی کے لیے, پاکستان میں نارمل حالات کو لانے کے لیے, پائیدار امن کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکے, یا سمن بکمن جو ہے دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ جی خان کا کوئی سندیش آئے گا تو وہ کریں گے. تو لہٰذا قیادت کی بھی ذمہ داری ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ قائل ہوتے ہیں, اور میرا ارادہ ہے کہ جب نیکسٹ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم یہ چیز, ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے اس کو اوور ویو کرنا ہوگا. اور ایوان میں نے یہ کہا کہ یہ 8-9 ماہ سے جو ہم بیٹھے ہیں, لگتا ہے جیسے سوتنی اکٹھے بیٹھی ہو, کوئی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شرافت کا لہجہ ہی نہیں اپنایا. تانے اور غیبتیں اور ضد, لیگ پولنگ, اور کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا ہے نا کہ ایک سنجیدہ ماحول ہے جہاں لوگوں نے ہمیں اس لیے بھیجے ہیں کہ پاکستان کے مسائل ہیلو ساؤنڈ چیک 1 2 3 ہیلو ساؤنڈ چیک 1 2 3. ریئل اسٹیٹ رک چکا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اسٹال ہے, ملیں بند ہو رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں, جو آپ کا ہیلو ساؤنڈ چیک 1 2 3 ہیلو ساؤنڈ چیک 1 2 3 وہ باہر جا رہا ہے. تو یہ ہمارا ملک جو ہے یہ تو روبہ زوال ہے, اور قیمت کیا ہے اس کی, صرف اور صرف سیاسی طور پہ ایک آہنگی کی ضرورت ہے. یہ جو پولیٹیکل لوگ جیلوں میں ہیں, عمران خان ہیلو ساؤنڈ چیک 1 2 3, آیا ریاست کو, پاکستان کو یا پاکستانیوں کو ان کو جیلوں میں رکھنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ کیس اس کا تو اشر عدالتوں میں آپ سب نے دیکھ لیا. اور دوسرا یہ ہے, یہ